برادران اسلام، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 اور 118 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے اپنے نبی پر، ان کے مہاجر ساتھیوں پر، ان کے انصار ساتھیوں پر، جنہوں نے مشکل حالات میں ان کی تابعداری کی ہے۔ مہاجرین یا انصار جو بھی تھے، مشکل حالات میں انہوں نے اپنے پاک نبی کی اتباع کی ہے، تابعداری کی ہے، سنگت نبھائی ہے، تو اللہ نے ان پر نظر رحمت فرمائی ہے۔ قرآن نے تھوڑا سا نقشہ ان مشکل حالات کا کھینچا ہے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، قریب تھا کہ ایک فریق جو ہے وہ پھر جاتا۔ مطلب یہ ہے اتنی سختی تھی، اتنے سخت اور کٹھن حالات تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو پاؤں میں تذبذب اور تزلزل آ جاتا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی ہے تو یہ اللہ کے حبیب کے جو سنگی تھے، چاہے وہ مکہ والے تھے یا وہ مدینہ والے تھے، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آئی ہے، تذبذب کا اور تزلزل کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے استقامت اختیار کیا، ثم تاب علیہم، پھر رب نے مزید ان کے اوپر مہربانی فرمائی ہے اور اپنی نظر رحمت ان پر فرمائی ہے۔ کیوں؟ انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ رب ہے ہی شفیق ہے ہی مہربان ہے، وہ رب وہ شفیق ہے، وہ مہربان ہے۔ تو احباب، بنیادی طور پہ آج جو موضوع سخن ہے وہ ہے رفق، نرمی، شفقت، مہربانی، حلم، جس کو آپ بردباری کہتے ہیں۔ یہ الفاظ مختلف ہیں لیکن نتیجہ ان کا تقریباً سب کا ایک ہی ہے۔ الٹیمیٹلی نتیجہ ان کا ایک ہی ہے، الفاظ مترادف ہیں۔ نرمی بھی آپ کہتے ہیں، حلم بھی آپ کہتے ہیں، شفقت بھی کہتے ہیں، رحمت بھی کہتے ہیں، اور اس کے لیے بے شمار الفاظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ وہ کیا ہے؟ شفیق ہے اور مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ نے ان تین جو پیچھے رہ گئے تھے ان پہ بھی مہربانی فرمائی۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحمت، یہ وہ سارا واقعہ ہے جو صحابہ کرام غالباً تبوک کا وہ تھا جس میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی نظر رحمت فرمائی ہے، کیونکہ رب ہے ہی بڑا شفیق اور ہے ہی بڑا مہربان ہے۔ ان صحابہ نے واضح طور پہ آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی معقول وجہ جس کو آپ کہہ لیں، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، بس سستی سے ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے سمجھا کہ ابھی نکل جائیں گے تو ابھی نکل جائیں گے تو ابھی نکل جائیں گے، تو سواریاں ہمارے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، کسی جگہ پہ جا رہے ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ نکلیں تو گاڑی میرے پاس ہے تو میں آپ کو پہنچ جاؤں گا، لیکن بعض دفعہ قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے، آپ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان صحابہ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے، ہم نے یہی سوچا کہ سواری ہمارے پاس ہے، ہم پہنچ جائیں گے، بس وہ سستی کرتے 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 پھر جو ہے نا جی نہیں پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے نا، ہم نے ان کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ بھی مہربانی کا معاملہ کیا ہے، یعنی ان کی توبہ کو بھی ہم نے قبول کیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلطی، خطا ہو جانا یہ ہوتا رہتا ہے،
لیکن رب العالمین وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں لاگو کیسے کریں؟ یہ تو میں نے ایک جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے نا۔ مجھے اور آپ کو کیا درس ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ اب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہنیں ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کے وہ دفتری یار ہیں، سنگی ہیں، ساتھی ہیں، وہ ہیں۔ کتنی جگہوں پہ کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن انہی سنگیوں کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں، انہی رشتہ داروں کی، چچوں کی، ماموں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایک لمبی لسٹ نظر آئے گی کہ انہوں نے ہر موقع پہ مجھے اور آپ کو کندھا ہی دیا، اچھا ہی کیا ہے، نیکی کی ہے، بھلائی کی ہے۔ کسی ایک معاملے میں آ کے وہ پیچھے رہ گئے، کسی ایک معاملے میں آ کے وہ غلطی کا شکار ہو گئے، نسیان کا شکار ہو گئے، خطا کھا گئے، کہیں تصل بازی میں آ گئے، تو ہم ان کی ساری پچھلی نیکیوں کو اوپر پانی پھیر دیتے ہیں اور سب کو بالکل جو ہے نا جی ایک آن میں ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ساری زندگی روش ہی یہی اختیار کی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی جو بلائیاں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کے اوپر پانی نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ ان کے معاملے کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات، جب وہ آپ کے پاس معذرت کے لیے آ گئے ہیں، چل کے آ گئے ہیں، بھئی آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہے، میں آ گیا ہوں، بہن کہتی ہے میں آ گئی ہوں، بس اب بات ختم ہے، تو پھر بات ختم ہونی چاہیے۔ پھر آپ اس کو اپنے ذہن میں آپ اس کو مت جو ہے اس کو گھوٹیں اور رگڑا دیں اور کہ جی یہ تو یہ تو یہ تو یہ تو یہ نہیں۔ کیوں کہ معاف کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور شفقت کا معاملہ کرنا میرے رب کی صفت ہے، اور رحم کا معاملہ کرنا میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے مہاجرین پہ بھی مہربانی کی، انصار پہ بھی مہربانی کی ہے، جو اپنے نبی کے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں، لیکن اگر جو تین پیچھے رہ گئے ہم نے ان کے اوپر بھی نظر رحمت کر دی ہے۔ انہوں نے توبہ کی ہے، انہوں نے آوازاری کی ہے، انہوں نے آنسو بہائے ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر بھی مہربانی کر دیا ہے۔ تو کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھائیوں کے دروازے پہ آ کے تو وہ رو کے چلی جاتی ہیں، لیکن ان کو کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا ہے۔ کتنے بڑے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے بھائیوں کے پاس آ جاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں یار، تو چھوٹا ہے، بھائی ہے تو، میں آ گیا ہوں، میں بڑا تھا، میرے بڑے پن کا یہی تقاضا، میں آ گیا ہوں، بس بات کو ختم کرو، نظر انداز کرو۔ لیکن نہیں ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی چھوٹی بات کو ہم کتنا طول دیتے ہیں۔ میرا رب تو کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو تین پیچھے رہ گئے تھے، ہمارے نبی کے سنگی جو تین پیچھے رہ گئے تھے، ہم نے ان کے اوپر بھی نظر عنایت کی، اور ہم نے ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ رحم کا اور شفقت کا معاملہ کیا۔ اس لیے وہاں ذہن میں رکھے، ہوتی رہتی ہیں انسان سے کمزوریاں، لیکن معاملات کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور آپ کا کوئی بھی مسلمان بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے یا آپ کا دینی رشتہ دار ہے، آپ اس کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کریں، مہربانی کا معاملہ کریں۔ رب شفقت کو، مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں نا پہلے سے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کی ذات تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گی، مطلب یہ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کرنے والی ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ کرنے والی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ آیات جو ہیں جو اتری ہیں نا، یہ جب خانہ کعبہ کی تبدیلی ہوئی ہے، بیت المقدس سے کعبہ معظمہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو کچھ لوگ جو تھے وہ ظاہری بات ہے 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں،
تو کئی ایک فوتگیاں بھی ہوئی ہوں گی، کئی لوگ اس میں اسنام میں دنیا سے بھی گئے ہوں گے، تو ان کے رشتہ داروں کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گئے تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا ہم ان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت یہی حکم تھا، انہوں نے ہمارے حکم کی تعمیل کی ہے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب جو اپنے بندوں کے ساتھ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف ہے، شفیق ہے، رحیم مہربان ہے، رب ان کے ایمان کو، ان کی نیکیوں کو، ان کے اجر کو، ان کے صلے کو ضائع نہیں کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بڑی مہربان ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کی جو بھلائیاں ہوتی ہیں، کسی کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، اس سے کوئی ایک آدھی کمزوری ہو بھی گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ساری ختم ہے، نہیں، وہ اپنی جگہ پہ۔ برادران اسلام، پھر نرمی کا معاملہ کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودیوں کا وفد آیا، تو انہوں نے آ کر کے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا، اور انہوں نے حضور کو آ کر کے یہ کہا السلام علیکم۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ ہلاک ہوں، آپ برباد ہوں، تباہ ہوں، مفہوم یہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں نا، پورے قرآن میں سب سے پہلے اگر کسی کو ٹارگٹ اور ہٹ کیا ہے قرآن نے تو وہ یہودی ہیں۔ پورے قرآن میں دیکھیں، میں چونکہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت مجھے دیا ہے جو، تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، نصارہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی کی مذمت بیان کیا قرآن نے تو وہ یہود کی کیا ہے۔ تو یہود کی کیوں کی ہے کہ یہود وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خیرخواہ کو بھی نہیں پہچانا ہے، جنہوں نے اپنے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بخشا ہے۔ اب بات تو ضمناً آ گئی، میں کرتا ہی چلوں، یہ سو کال پڑھے لکھے ہمارے اوپر مسلط ہیں جو یہاں سے بھاگتے ہیں اور سیدھا جا کر کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دوستیاں ہیں، یاریاں ہیں، ایسڈس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلامی خارجہ پالیسی کے یہ ستون نہیں ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاملات سے قرآن منع نہیں کرتا، معاملات کریں، لیکن ان کے اندر مت گھسیں، ان کو اپنا دوست یار نہ بنائیں۔ جنہوں نے آپ کے نبی کو نہیں بخشا ہے تو ان کی دشمنی بڑی پرانی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ماڈریٹ قسم کے جو نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے ہے، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، قرآن کا فیصلہ اٹل ہے، اور قرآن نے سب سے پہلے اگر ہٹ کیا ہے تو یہود کو کیا ہے، لا تتخذوا الیہود، بس بات ختم ہے۔ سمعنا واطعنا یا رب، الہی ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ برباد ہوں، ہلاک۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وعلیکم، یہ وبال تمہارے اوپر گرے۔ بڑا پلائٹلی حضور نے جواب دیا وعلیکم، یہ وبال آپ پہ گرے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھیں، آپ کہتی ہیں فہمتها، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ فقلت وعلیکم السلام واللعنہ، یہ بربادی اور ہلاکت تمہارا مقدر بنے اور تمہارے اوپر لعنت اللہ کی لعنت و پھٹکار ہو تمہارے اوپر کہ تم نے اپنے محسن کو، اپنے نبی کو بھی نہیں بخشا ہے، جو ساری کائنات کو راہ ہدایت کے لیے بلانے کے لیے آئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ الفاظ پڑے، بات شفقت سے چل رہی ہے، حضور نے جواب دیا، ان کو پلائٹلی جواب دیا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا وعلیکم، یہ وبال تمہارے اوپر ہی گرے،
جو تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو نا یہ وبال تمہارے اوپر ہی گرے۔ لیکن حضور نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑھ کے آگے بات کی نا وعلیکم السلام واللعنہ، اور یہ ہلاکت و بربادی بھی تمہارا مقدر ہو اور لعنت بھی تمہارا مقدر ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علن یا عائشہ، عائشہ چھوڑ دو، چھوڑو۔ آپ نہیں کہتے کئی دفعہ معاملات ہوتے ہیں تو ایک بندہ آپ کو جو ہے نا جی کو بات کر جاتا تو آپ کہتے ہیں چھوڑو یار مغفر آدمی، چھوڑو بات کو جانے دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا علن یا عائشہ، عائشہ چھوڑو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفقہ، اللہ رفیق ہے، اللہ رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی نرمی کا برتاؤ کرتا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو برادران اسلام، نرمی اور ترحم اور شفقت یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ ایک حضور کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ نرمی سے محروم ہے سمجھے وہ ساری بھلائی سے محروم ہے۔ جس بندے کے دل میں نرمی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، سمجھے یحرم الخیر کلو، ساری بھلائی سے محروم ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے ایک اور، حضور نے ارشاد فرمایا ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ، رفق جہاں بھی ہوگا، جس معاملے میں بھی ہوگا، اس کو خوبصورت بنا دے گا، اس کو مزین کرے گا، خوبصورت بنا دے گا، چار چاند لگا دے گا۔ اور سختی جہاں پہ بھی ہوگی تو اس کو عیبدار بنا دے گی، اس کو عیبدار بنا دے گی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک مزدور بلایا، اس کو 1000 روپے آپ نے دیہڑی دی ہے، دینی ہے آپ نے۔ اب گھنٹہ بعد پھر آتے ہیں، ہاں بھائی کیا کر رہا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد پھر آتے ہیں، ہاں بھائی کیا کر رہا ہے، پھر آتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد، ہاں بھائی کیا کر رہا ہے۔ سارا دن آپ نے کو 20 دفعہ اس کی ٹوکائی کیا ہے۔ وہ بھی کہے گا یار آج کسی عجیب آدمی کے پاس گیا تھا، لیکن دوسری طرف آپ اس کو کہتے ہیں یار مہربانی ہے آپ کی، یہ تھوڑا سا کام ہے، آپ اس کو مہربانی کرو یار تاکہ یہ آج ہی ختم ہو جائے، بڑے طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، اس کے دل میں بھی آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ 2-4 گھنٹے میں زور لگاؤں گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے تو ختم ہی ہو جائے گا۔ پھر زور کے وقت آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے یار، ہے پردیسی ہے، آپ اس کو کھانا دے دیتے ہیں، 1 کپ چائے کا دے دیتے ہیں، 1000 روپیہ دیہڑی جو ہے وہ طے ہوئی تھی، آپ اس کو 1050 دے دیتے ہیں، وہ 1000 اس کو یاد نہیں رہے گا، وہ چائے کا کپ اور وہ 50 روپیہ اس کے دل کے اندر گھر کر جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے اس کے ساتھ رحم کا، شفقت کا، رفق کا، مہربانی کا معاملہ کیا۔ وہ 50 روپیہ اور وہ 1 کپ چائے وہ جدھر سے بھی گھوم کر کے وہ اس کے سامنے آئے گا کہ یار اچھا آدمی تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے۔ لیکن یہ دفتروں میں لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، فائل نہیں ہے، اٹھا کے جو ہے نا اس کو کاغذوں کو پراپر طریقے سے لے کے آؤ، اٹھا کے ادھر مارا، پھر کام نہیں کرنا ہے، فوٹو کاپی نہیں لگی ہوئی ہے، اٹھا کے پھر مارا، پھر کام نہیں کرنا ہے، کوئی اور کیڑا نکالا۔ یاد رکھیے ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں یار، آپ کا کوئی پی اے ہوگا، آپ کا کوئی اور ساتھی ہوگا، یار یہ جاؤ فوٹو آپ دیں جی ذرا شناختی کارڈ دیں، یہ فوٹو کاپی کروا کے لے آؤ، یار ادھر لگا دیا، یار کسی کو اپنے کسی کو پی این کو بھیج دیا، یا ایک فائل لے آؤ یار، اس کو ان کو کاغذوں کو ایسے کر کے جو ہے نا جی آپ نے کر دیا۔ لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے چھوٹے آدمی کو، کلر کا آدمی آپ کو 10 چکر لگوائے گا، فائل موو نہیں ہوئی ہے جی، ابھی فائل پہ نمبر نہیں لگا ہے جی، ابھی یہ چیز ہے جی، ابھی وہ 1 گھنٹے کا کام ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا رفق اور مہربانی جہاں بھی ہوگی اس کام کو مزین کر دے گی، اور جہاں پہ سختی ہوگی وہ اس کو عیبدار بنا دے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ مہربانوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، مہربانوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ زندگی میں یہ قانون ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کسی نکاح کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ دنوں میں ایک اس میں تھا تو مجھے تھوڑا سا بہت بھی ہوا۔ آپ نے زندگی میں ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے 5 کروڑ روپے کے قریب حق مار لکھوایا ہو۔ تو میں ایک دفعہ میں اپنی سیٹ سے میں ہل گیا کہ یہ کیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے
لوگ توکل اللہ کا، کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، لوگ توکل اللہ کر کے کہتے ہیں میرے رب کے حوالے ہے معاملہ، اپنی بیٹی ہے، اپنی بہن ہے، اپنی عزیز ہے، کہتے ہیں میرے رب کے نام پہ جو ہے نا یہ میں کر رہا ہوں اللہ کے حوالے ہے۔ کئی دفعہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، مہربانی کا، پھر میرا رب ان کی